آ رہی ہے, جو رپورٹس ہمارے پاس سورسز ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بہت پریشر ہے اسرائیل کے اوپر. اب اسرائیل کی اس ٹائم مانگ کیا ہے, اسرائیل چاہتا کیا ہے, میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, تھینک یو سو مچ. اسرائیل کی ڈیمانڈ کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اس کو سنیے گا بڑے غور سے. اوکے, ہیئر وی گو اگین. میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ میپ دکھا رہا ہوں, بیکاز نقشے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, وہ بولتے تو نہیں ہیں لیکن وہ بہت ساری چیزیں کہے بغیر کہہ دیتے ہیں. اوکے, ہیئر وی گو اگین. میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں, پلیز ہمیں پیٹرین پر بھی سپورٹ کیجیے گا. ہم نے پیٹرین پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, جو ویڈیوز ہم نے یہاں اپلوڈ نہیں کی, میں آپ سے لنک شیئر ڈسکرپشن پہ ہے, پلیز آپ لوگ اس کو بھی سپورٹ کیجیے گا. اور ایک سیکنڈ میں آپ لنک سے چیز شیئر کر رہا ہوں. اوکے, ہیئر وی گو. یس, اب میں آپ کو ایک نقشہ دکھا رہا ہوں, اس میں آپ کو دیکھیے گا اسرائیل کیا چاہ رہا ہے, اسرائیل کیا چاہ سکتا ہے. اب اسرائیلیز کی کیا ڈیمانڈ ہے اس ٹائم. اب دیکھیے اسرائیل میں اس ٹائم جو لابیز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی لابیز ہیں. اسرائیل میں مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ یہ بات ہے, یہ ویسٹ بینک ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے پورے کا پورا, اسرائیل کا جو رائٹ ونگ ہے, رائٹ ونگ جو بہت زیادہ ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں, جو فار رائٹسٹ ہیں, جو بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے 1967 میں ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا تھا, مطلب انیکس تو نہیں کیا, قبضہ کر لیا تھا عرب اسرائیل وار میں. تو یہ سارے کا سارا علاقہ اسرائیل ضم کر لے, اور جو بچا کچا غزہ رہ گیا یہ پیلسٹینینز کو دے دیا جائے, اس کو فلسطین بے شک بنا دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ویسٹ بینک جو ہے اس کو پورے کا پورا اسرائیل انیکس کر لے. اب ہوا کیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ریسنٹلی ایک بڑا انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں ویسٹ بینک کبھی بھی انیکس کرنے نہیں دوں گا نیتن یاہو صاحب کو یا اسرائیل کو. اب رپورٹر نے سوال پوچھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ ٹرمپ صاحب آپ کی بات ہوئی ہے اس بارے میں نیتن یاہو صاحب سے کہ وہ انیکس نہ کریں. تو ٹرمپ صاحب نے کیٹاگوریکلی ایک بات کی کہ میری بات ہو یا میری بات نہ ہو کال پہ اسرائیلیز کے ساتھ, اسرائیل کو میں ویسٹ بینک انیکس کرنے نہیں دوں گا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, میں آپ کو مڈل ایسٹ کا میپ دکھاتا ہوں تھوڑا سا, میں آپ کو ایک وجہ سمجھانا چاہتا ہوں. اصل میں وجہ کیا, امریکہ ویسٹ بینک انیکس کیوں نہیں کرنے دینا چاہتا اسرائیل کو, حالانکہ امریکہ چاہے تو اسرائیل آج انیکس کر سکتا ہے, امریکہ از ویری پاورفل. اب سنیے گا بات غور سے, وجہ اس کی کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے اسرائیل نے جارڈن کی ایئر اسپیس اور سعودی عرب کی ایئر اسپیس کو ایویٹ کر کے جو ہے وہ قطر پر اٹیک کیا ہے اور واپس گئے ہیں, تب سے سعودی عربیہ کے اندر, جارڈن کے اندر, سیریا کے اندر, عراق کے اندر, کویت کے اندر, بحرین کے اندر, قطر کے اندر, یو اے کے اندر, عمان کے اندر, اور ایون ایجپٹ کے اندر, ان سارے کے سارے عرب کنٹریز کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کل کو اگر اسرائیل اور تگڑا ہو گیا تو اسرائیل تو کہیں بھی اسٹرائک کر سکتا ہے, اپنی فوجیں اتار سکتا ہے, اس علاقے کو اپنے قبضے میں بھی لے سکتا ہے. اسرائیل جو ہے مور امپورٹنٹلی اس کو یہ تو بے لگام ہو چکا ہے, بے لگام ہاتھی ہو چکا ہے, اس کو ہم کیسے روکیں گے. تو امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ عرب کنٹریز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ چائنا کی طرف نہ چلے جائیں, یا آہستہ آہستہ جو ہے مور امپورٹنٹلی یہ رشیا کی طرف نہ چلے جائیں, تو اس لیے امریکہ نے کہا کہ آپ کو میں ویسٹ بینک انیکس کرنے نہیں دوں گا, چاہے آپ مجھے بتائیں یا مجھے نہیں بتائیں, آپ میں یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ویسٹ بینک کو انیکس کریں. آپ کو میں ویسٹ بینک انیکس نہیں کرنے دوں گا. کوئی دیکھیے, یاد رکھیے گا, امریکہ کے جتنے بھی آئل ایکسپورٹنگ نیشنز ہیں یہ سارے امریکہ کے جو ہیں, یہ سارے امریکہ کے الائز ہیں, یہ سارے امریکہ کے الائز ہیں. جس طرح اسرائیل ان کو امریکہ کو پیارا ہے نا, اس طرح امریکہ کو یہ کنٹریز بھی پیارے ہیں, بیکاز امریکہ کا جتنا بھی انفلوئنس ہے وہ ان کنٹریز کی وجہ سے ہوتا ہے. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ یہ بات آپ کو جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کر سکتا تو اسرائیل کل کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے ایکسپینڈ کر جائے گا. آپ کو گریٹر اسرائیل کا میپ تو پتہ ہی ہے نا. تو یہ عرب کنٹریز ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, بیکاز یاد رکھیے گا عرب کنٹریز اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ سکیں یا اس کو ہرا سکیں. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں 1948, 1957, 1967 اور 1973 کی 4 بڑی جنگیں ہوئی ہیں عرب اسرائیل وار کی. آپ کتابیں پڑھ لیں, کیونکہ میں ملٹری ہسٹری کو تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکلی دیکھتا ہوں. آپ جو مرضی جتنی مرضی کوشش کر لی عرب کنٹریز نے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, وہ اسرائیل کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے. الٹا ان کا بہت سارا علاقہ بھی فارغ ہو گیا جو ان کے پاس تھا. گولان ہائٹس چلی گئی ان کے پاس, لبنان کا کچھ حصہ چلا گیا ان کے ساتھ, پھر سنائی پینسولا بھی چلا گیا تھا ایجپٹ کے پاس, وہ تو بہت بعد میں اس کو ملا 1977-78 میں, جب ایجپٹ مجبور ہوا کہ وہ ریکگنائز کرے گا اسرائیل کو, تب پیس ہوا. سو دا تھنگ از دیٹ کہ ٹو بی ویری فرینک اسرائیل از ان ویری پاورفل, اور بیکاز آف امریکہ, بیکاز آف برٹن اینڈ بیکاز آف فرانس. اب اگلی بات غور سے سنیے گا. اگلی بات یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ویسٹ بینک انیکس کرے اسرائیل, کیونکہ اسرائیل اس سے اور طاقتور ہوگا اور اس بے لگام گھوڑے کو پھر لگام دینا مشکل ہو جائے گا. اب اگلی بات سنیے گا, ٹرمپ صاحب کا پریشر کام آیا ہے.
ٹرمپ صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے میڈیا پہ ایک ہفتے سے کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ ویسٹ بینک کو میرے ہوتے ہوئے کبھی بھی ویسٹ بینک اسرائیل انیکس نہیں کر سکتا. اب سنیے گا بات. ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ وارنڈ نیتن یاہو ٹو میک دا اپالوجی سونر according to the sources who discussed the issues with Trump 2 weeks ago and relayed the president desires for Netanyahu to apologize. اب ہوا کیا ہے, کہانی دوبارہ سنیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہوا یہ ہے کہ آج جو تاریخ ہے, آپ سب کو پتا ہے آج کیا تاریخ ہے, آج جو ہے وہ 30 تاریخ ہے. اوکے, آج 30 تاریخ ہے سپٹمبر کی. اب تھوڑی سی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہوا یہ کہ 9 سپٹمبر کو کیا ہوا, 9 سپٹمبر کو یہ ہوا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا جو فائٹر جیٹس ہیں 15 F-35 فائٹر جیٹس جو ہیں اسرائیل نے بھیجے, اس علاقے سے گزارے, جارڈن اور سعودی عرب سے, اور قطر پہ اس نے اسٹرائک کی, دھوا پہ. اوکے, اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 15 سپٹمبر کے بعد سے بار بار پریشر ڈال رہے ہیں, تقریباً پچھلے 2 ہفتے سے 15 سپٹمبر کے بعد سے پریشر ڈال رہے ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کہ دیکھو بھائی سوری کر لو قطر سے, اگر سوری نہیں کی تو ٹرسٹ می میں آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کو اور سیدھا کر دوں گا اور ٹائٹ کر دوں گا. اور ٹرمپ صاحب نے غصے کا اظہار کیا, اور شاید یہ ان کا غصہ ہی ہے جس وجہ سے ان کو وہ پبلک میں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں ویسٹ بینک کو کبھی بھی اسرائیل کو نہیں دینے دوں گا. اٹ شوز کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے فرسٹریٹڈ تھے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کی سائڈ پہ ہیں, لیکن اب ہمیں اسرائیل کی سائڈ وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی جو بہت عرصے پہلے تھی. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو ہے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت چینج ہو گئے ہیں. چائنا آ گیا ہے بیچ میں, سینٹرل ایشیا والا معاملہ ہے, پھر آپ کو پتہ ہے یوکرین رشیا وار ہے. بائی دا وے آج ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, آج امریکہ نے جو ہے وہ ٹاماہاک کروز میزائلس دے دیے ہیں یوکرین کو, اور حکم دے دیے کہ آپ ماسکو تک اسٹرائک کر سکتے ہیں. میں صبح والی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا, بٹ وٹ آئی ایم گونا ٹیل یو از دیٹ کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس وجہ سے امریکہ فی الحال اپنے آپ کو اس ریجن سے نکالنا چاہتا ہے. امریکہ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. امریکہ اس سے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین ان دس ریجن, کیونکہ امریکہ اس سے بڑے مسائل میں, آپ کو یاد ہوگا میں نے صبح ویڈیو بنائی تھی کہ 2 دن پہلے امریکہ کے ٹاپ 800 جنرلز کو بلایا گیا ہے سیکٹری آف وار پیک ہیکسیٹ نے کوانٹیکو سٹی میں, جو کہ آئی تھنک ورجینیا والی سائڈ پہ, اس ٹائپ پہ ہے. سو اینی ویز دیٹس وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے اس ٹائم امریکہ دیکھ رہا ہے, اور وہ مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا. وہ یوکرین رشیا وار میں پھنسا ہوا ہے, وہ دوسری طرف جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا ہوا ہے. سو دیٹس وٹ آئی ایم سیئنگ. تو اس لیے وہ اتنا اسٹرانگ کبھی بھی نہیں کرے گا اسرائیل کو کہ اسرائیل پورے کے پورے عرب کنٹریز کو کھا جائے. اب اگلی بات سنیں گا. اب اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا غصہ جو تھا وہ آخرکار نیتن یاہو صاحب وہ ماننے پر مجبور ہو گئے. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ قطر کا رسپانس کیا تھا. اب یہ کال ہو رہی تھی, اب قطر کی سائڈ سے جو ہمیں نوٹس ملنے ہیں, سورسز ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب قطر کیا کہہ رہا ہے. The Qatari Prime Minister welcomed those assurances and expressed that Qatar was ready to continue providing stability in the Middle East. اب سنیے گا بات, امپورٹنٹ چیز یہ ہے رائٹ ناؤ کہ قطر کے پرائم منسٹر التھانی صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا نیتن یاہو صاحب کا. نیتن یاہو صاحب آپ نے اچھی بات کی ہے, ہم دوبارہ سے پورے ریجن میں اسٹیبلائزیشن کی طرف چیزوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کے پرائم منسٹر کا اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے, قطر ریجن میں کس طرح اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں لے کر جا سکتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو آپ کو یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو غزہ میں وار چل رہی ہے اس میں 72,000 لوگ مارے گئے ہیں, جینوسائڈ کیا جا رہا ہے بروٹلی لوگوں کا. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو اس ٹائم قطر کی گورنمنٹ التھانی صاحب جو ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے, ان صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کال کے دوران کہ میں نیتن یاہو صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہم اس جنگ کو ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ریجن میں اسٹیبلائزیشن لے کر آئیں گے. اب قطر کس طرح کی اسٹیبلائزیشن لے کر آ سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قطر حماس کی ٹیم کو یہ بتائے گا کہ دیکھیں بھائی آپ نے اب زیادہ فائٹنگ نہیں کرنی, ہوسٹیجز کو آپ نے واپس کرنا ہے, جو 20 ہوسٹیجز ہیں اور 30 آئی تھنک باڈیز ہیں, کل ملا کے 50 لوگ ہیں جو 2023 سے 60 سپٹمبر سے اسرائیل یمن حماس نے لیے ہوئے ہیں. اب حماس یہ دے گا اوبیسلی, جو اس ٹائم ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مور امپورٹنٹلی ساری نیگوسیشن ٹیم بیٹھی ہوئی حماس کی قطر میں, ان کو یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا کہ قطر جو ہے بڑا سیریس ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ جو غزہ میں پیس پروسیس ہوگا اس میں قطر اب آپ کو اور زیادہ بروٹل نظر آئے گا. بروٹل ان سینس کہ وہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرانا چاہتا ہے. بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے